21 اکتوبر کبھی نہیں آنا، میں آپ کو بتا دوں. پھر پلیٹلیٹ دوسرے ہفتے میں زیادہ خراب ہو جائیں گے اور ڈاکٹر کہیں گے کہ ابھی آپ کا جانا مناسب نہیں ہے. اس لیے اور ٹکٹ چھوڑو، ٹکٹیں کہ کون پرواہ کرتا ہے. آپ دیکھ لینا، آپ بھی آؤ میں بھی آؤں. ان کو ایک اچھے وکیل کی ضرورت بھی ہے، تو آپ تو ایک اچھے وکیل ہیں. میں پہلے رہا ہوں. انہوں نے مجھے جدہ سے فون کیا تھا. میں نے اس وقت جو ہے ان کا صدر تھے اپنا جاوید ہاشمی صاحب، میں نے ان کی وکالت کی تھی. راجہ ظفر الحق صاحب موجود تھے، سارے موجود تھے. لیکن باہر کیف ہم تو چاہیں گے آئیں، اگر وہ ان کو پاکستان کی عوام چاہتی ہے تو کیوں نہیں ہے، کیا حرج ہے اس میں. لیکن ابھی تو اڈیالہ جیل میں ان کا جو وکلا، ان کے جو وہ ہیں ساتھی ہیں جو اڈیالہ میں ہوں گے، جہاں عمران خان بھی موجود ہے، ابھی تو وہ سواگت کریں گے ان کا. اب کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اڈیالہ جائیں گے، آپ سمجھ رہے ہیں 100%. اور کہاں جائیں گے بھائی، سزا یافتہ ہیں. ان کے عدالت وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت ان کے نکلے ہوئے ہیں. وہ مفرور، عدالتی مفرور ہیں، کسی ایجنسی یا پولیس کے نہیں ہیں. تو انہوں نے تو وہاں جانا ہی جانا ہے اڈیالہ جیل میں. اگر وہ تشریف لاتے ہیں، یہ کہنا کہ آئیں گے اور سیدھے جائیں گے وہ مینار پاکستان اور وہاں تقریر فرمائیں گے، یہ کبھی آج تک نہیں ہوا کہ سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اتنا کھلے عام آئے. اور اس لیے وہ اڈیالہ میں ایسا ہو گیا تو اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس ملک میں کوئی آئین نہیں ہے، پھر کوئی قانون نہیں ہے، پھر کوئی عدالت نہیں. ضمانت نہ پروٹیکٹیو بیل انڈر ٹرائل کی ہوتی ہے، مائنڈ یو. یہ سزا یافتہ ہیں، کنوکٹڈ ہیں بھائی. مجھے کوئی یہ شوق نہیں ہے ان کو اسٹگماٹائز کرنے کا، لیکن یہ تو حقیقت ہے نا کہ وہ سزا یافتہ ہیں. غلط ہے، صحیح ہے، میں اس میں نہیں جا رہا ہوں. لیکن اس وقت ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سزا یافتہ مجرم ہے، ملزم نہیں ہے. ملزم کی پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے، مجرم کی پروٹیکٹیو بیل نہیں ہوتی ہے. وہ جیل جائیں گے اور وہاں سے ان کو بھلے سسپینڈ کر دے سینٹینس، یا ان کو بھلے اپیل میں کوئی بری بھی کر دے، لیکن اس وقت جو ان کی پوزیشن ہے وہ اڈیالہ جیل جائیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. سر احتساب کے اپنے نعرے سے اور ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے بھی ایک قدم پیچھے انہوں نے لیا ہے، کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ سر وہ انڈرسٹوڈ ہے، ظاہر ہے. یہاں سے اگریسو انہوں نے بیلیجرنٹ ایک قسم کا بیانیہ بنایا. بیلیجرنٹ بیانیہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی دھرتی یا پاکستان کے عوام جو ہے دلیر آدمی کو پسند کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک دلیری کا لیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا باجوہ کو، اور مٹی پاور نہیں ہونے دوں گا، اور جنرل فیض کو نہیں چھوڑوں گا، اور وہ چیف جسٹسز 2 ریٹائرڈ اور 1 جج بیٹھے ہوئے ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور انتقام بدلہ لوں گا. اور واپس تشریف لائے جب چھوٹے بھائی صاحب، تو پھر ان کو کوئی پیغام دے کر بھیجا گیا کہ بھائی صاحب اس طرح پھر ان کو کہہ دو تشریف نہ لائیں پاکستان میں. یار وہ تو اپنے مردہ کو بھی جو ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ سلوٹ دے کر دفن کرتے ہیں. جس کو سزائے موت ہوئی تھی بھائی، اس کو بھی انہوں نے جو ہے یہاں ان کو پوری سلامی دے کر جو ہے ان کو دفن کیا تھا. یہ تو زندہ ہیں باجوہ صاحب بھی اور فیض صاحب بھی، جنرل فیض. ان کے خلاف یہ بیانیہ کیسے وہ نواز شریف کا چلنے دیتے؟ بڑے چھوٹے بھائی صاحب نے جا کے کہا کہ بھائی صاحب یہ بیانیہ نہیں چلے گا، اور وہ اس کے پیچھے چلے گئے. یہ کتنے نظریاتی ہیں آپ کو پتہ ہے. یہ اگر ہمیشہ وہ تو چھوٹے بھائی صاحب تو فرماتے ہیں کہ میں 30 سال سے میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، سنا باجوہ صاحب یہ خود ہی وہ فرما رہے ہیں. جی سنا ہے کچھ باجوہ صاحب نے نون لیگ کے لوگوں کو فون کیا کہ آپ نے مشرف کی مخالفت کر کے بھی نقصان کمایا، ابھی بھی نقصان کمائیں گے. یہ مجھے نہیں پتا، دیکھیں انہی سے پوچھیے گا. اچھا یہ کھوسا صاحب، چونکہ پیپلز پارٹی نے آپ کو ایک نوٹس کیا تھا، وہ اس کا کیا بنا؟ کوئی یار چھوڑ، نوٹس ملیا ککھ نہ لیا، نوٹس کی کون پرواہ کرتا ہے. میں نے جواب بھی دینا مناسب نہیں سمجھا. وہ جواب دینا بھی مناسب نہیں سر.